اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بات کتاب ولایت و حکومت میں چل رہی تھی۔ پہلی فصل بعثت کے متعلق ہے۔ بعثت میں ہم نے اس کا معنی، اس کے اہداف بیان کیے تھے، اور آج ہم جس بحث کے ذیل میں پڑھ رہے ہیں وہ بحث سیر تحقق اہداف بعثت کے عنوان سے موجود ہے۔ اس بحث میں ہم نے بیان کیا کہ نبی یا امام نے جن اہداف بعثت کو حاصل کرنا ہے اس کو کس مسیر سے گزرنا ہوگا۔ نبی یا امام نے جس مسیر سے گزرنا ہے اس میں قدم اول مبارزہ ہے۔ قدم اول مبارزہ جس میں بیان ہوا تھا کہ انبیاء تاریخ بشریت میں دشمندار ترین لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سب سے زیادہ دشمن رہے ہیں۔ آپ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ دشمن انہی شخصیات کے موجود رہے ہیں۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ مبارزے سے کیا مراد ہے۔ آیا مبارزہ فقط تلوار اٹھانا، قیام کرنا اور جنگ کرنا ہے؟ فرماتے ہیں فقط مبارزے سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مبارزہ جب ایک نبی شروع کرتا ہے، نہضت اور حرکت کا آغاز کرتا ہے، اپنی قوم کو بیدار کرتا ہے، متحول کرتا ہے، تو اس میں فکری طور پر، فرہنگی طور پر، سیاسی طور پر اور اقتصادی تمام آپ شعبے اٹھا لیں، ان سب میں دشمن جہاں پر موجود ہے، باطل جہاں پر موجود ہے، ظلم جہاں پر موجود ہے، نبی وہاں پر مبارزہ کرتا ہے۔ بس مبارزہ فقط اس سے مراد جنگ نہیں ہے، جیسا کہ ابھی پاکستان میں جب کہا جاتا ہے کہ مثلا ہمیں قیام کرنا چاہیے تشیع کو، ظلم کے خلاف، یا ہمیں مبارزہ کرنا چاہیے، تو فوراً چند نادان افراد آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مراد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو مثلا خدا نخواستہ مثلا مختلف حصوں میں بانٹ دیں، خانہ جنگی شروع کر دیں، تلواریں اٹھا لیں اور بندوقیں اٹھا لیں۔ اس سے مراد ہرگز و ہرگز یہ نہیں ہے، اور بالاخص تشیع تو اس سے اصلاً بیزار ہے۔ یعنی اگر تشیع کا آپ تعارف کرنا چاہیں تو وہ خدا نخواستہ طالبان اور داعش والا تعارف نہیں ہے تشیع کا۔ تشیع جب قیام کی بات کرتا ہے یا تشیع جب مبارزے کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد ابتدائی مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شعور اور بیداری چلانی ہے۔ آپ نے شعور، فکری شعور، تعلیمی شعور، سیاسی شعور پہلے بیدار کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر شعور آ جاتا ہے اور افراد ناصرین موجود ہیں تو تب ایک امام پر یا ایک قائد پر حجت تمام ہوتی ہے کہ وہ مثلا مسلحانہ جد و جہد کرے، اور وہ بھی فقط ظالمین کے خلاف، عام عوام کو، پولیس کو، فوج کو، اداروں پر حملہ نہیں کرنا۔ اور یہ ایک غلط فہمی موجود ہے کہ مثلا جس طرح سے طالبان یا ایک داعشی تفکر ہے کہ مثلا شمشیر کے زور پر، تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر آپ انقلاب لے آئیں یا مثلا حکومت اسلامی قائم کریں، تشیع اصلاً اس چیز کا قائل نہیں ہے، بلکہ جب تشیع میں مبارزہ یا قیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد تعلیمی، سیاسی اور مبنائی فکری شعور مراد ہوتا ہے اس سے۔ یعنی جب قوم بیدار ہو جائے اور آمادہ ہو جائے تو تب وہ ظلم کے خلاف خود قیام کرتی ہے، اور اس میں پوری قوم شامل ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک چھوٹا سا گروہ پوری قوم کو بیدار کیے بغیر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہماری بات آپ سب لوگوں پر نافذ ہوگی، تو یہ تو داعش یہ کام کرتی ہے، طالبان کا یہ تفکر ہے، تشیع کا یہ تفکر نہیں ہے۔ تو بس یہ غلط فہمی نہ رہے کہ جب ہم مبارزہ کہتے ہیں کہ نبی نے، امام نے مبارزہ کیا، بعثت کا پہلا قدم مبارزہ ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ نبی نے پہلے دن ہی تلوار اٹھا لی اور کہا کہ جو اسلام قبول کرے گا وہ بچ جائے گا اور جو قبول نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مراد اصلاً و اصلاً نہیں ہے، ابداً یہ مراد نہیں ہے۔ مبارزے سے مراد آخری مرحلے میں جا کر جنگ ہے، اور وہ بھی ایک مصداق ہے مبارزے کا ایک مصداق جنگ ہے۔ لہذا مبارزے کا
معنی مترادف معنی جنگ نہیں کرنا. مبارزے سے مراد یہ ہے کہ آپ بیداری لے آئیں، شعور لے آئیں، بصیرت پیدا کریں عوام میں، افراد میں، قوم میں. پھر جا کر جب ناصرین آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، حجت آپ پر تمام ہو جائے اور ظالمین کو آپ مثلا کیا کر سکتے ہیں، وہاں پر ظالمین کے خلاف آپ کو قیام کرنے کے لیے وہ تمام شرائط موجود ہیں، تب جا کر آپ نے، اور وہ بھی ناگزیر صورت میں آپ نے قیام کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کہ جب تک وہ شعور اور بیداری پھیلاتے رہے، بہلاتے رہے، یہاں تک کہ ان پر حملے ہوئے، ان کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا انہوں نے، یہاں تک کہ ان کو ہجرت کرنا پڑی. ہجرت کے بعد بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ابتدا نہیں کی. تو جنگ کی ابتدا یا مثلا قیام کرنا، تلوار اٹھانا، خود تشیع یا اسلام نے ابتدائی مرحلے میں نہیں رکھا. تو بس یہاں پر بعثت میں جو ہم نے کہا کہ مبارزہ اور حرکت کرنی ہے، اس سے مراد آپ نے درست سمجھنی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ مبارزے سے مراد فوراً آپ نے اپنے ہی اداروں پر حملہ کر دینا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسی طرح سے بقیہ انبیاء نے مبارزہ کیا، تو مبارزے کو آپ اس دین سے جدا نہیں کر سکتے. انبیاء کی تاریخ سے اگر آپ مبارزوں کو جدا کر دیں، مبارزے کو ہٹا دیں، تو پیچھے بچتا کیا ہے ان کی تاریخ میں؟ تو جو دین شروع سے چلا ہے حضرت آدم سے حضرت امام مہدی علیہ السلام تک، یہ جو دین موجود ہے اسلام، اس میں مختلف شریعتیں آئی ہیں. آیا اس دین سے آپ مبارزہ اٹھا لیں اور مبارزے میں سے آپ سیاست کو اٹھا لیں تو پیچھے بچے گا کیا؟ پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچے گا نا. اگر آپ سیاست یعنی ظالمین کے خلاف قیام کرنا، حق کو قائم کرنا، باطل کو ہٹانا. باطل کو ہٹانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہی ظالمین جو آپ پر مسلط ہیں، آپ کی اقوام پر مسلط ہیں، تمام مسلمین پر مسلط ہیں، آپ نے ان کو ہٹانا ہے اور وہاں پر آپ نے عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے نظام، وہاں پر آپ نے عدالت اجتماعی قائم کرنی ہے. اور یہی سیاست بھی یہی ہے، یعنی آپ ایک اقتدار میں رہنے والی پارٹی کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ پر آپ الہی و دینی نظام کو قائم کر دیں. یہی سیاست ہے. اگر اس کو آپ سیاست نہیں کہتے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہی سیاست ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیں اور اس کو بادقت مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کم دقت کرنے سے ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی مبارزہ کیا ہے. مبارزہ کیا تھا ان کا؟ مبارزہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ایک باطل شرک آمیز نظام کو ختم کیا اور وہاں پر ایک حکومت کی تشکیل دی، ایک ایسی حکومت جس کے تفکرات، جس کی اساس الہی تفکر پہ تھی، نظام اسلامی کی تشکیل تھی. تو یہاں پر جو بعثت کا پہلا قدم ہے وہ مبارزہ ہے. مبارزہ کبھی بھی سیاست سے جدا نہیں ہوتا، سیاست بس دین سے جدا نہیں ہے. یہ نقطہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر کسی اور دین کے بارے میں آپ یہ بات کہیں کہ مثلا وہ دین مثلا سیاست سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیاست جس طرح سے وہ ہوتی رہے، اسے صرف لوگوں کے عقائد ٹھیک کرنے اور اسے صرف لوگوں کے اخلاقیات ٹھیک کرنے سے، اگر کوئی ایسا دین کسی اور دین کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو پھر تو قابل قبول ہو سکتی ہے. لیکن دین اسلام اس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ صرف لوگوں کو سچ بلوانے کے لیے آیا ہے، ان سے داڑھی رکھوانے کے لیے آیا ہے اور ان کو نیک اعمال کروانے کے لیے آیا ہے، بے شک اجتماعی طور پر ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہو، اجتماعی طور پر ان پر ظالمین فاسقین مسلط ہوں، اس سے اسلام کو کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ اسلام یہ کسی اور کا تفسیر شدہ اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین نہیں ہے. انہوں نے پہلے دن سے ہی مسلمانوں کی انفرادی طور پر تعلیم اور تزکیے کا اہتمام کیا اور دوسری طرف اجتماعی طور پر وہاں پر مسلط جو افراد تھے ان کو ظلم و ستم میں ان کو رکھے ہوئے تھے اور ان پر مسلط موجود تھے، ان کو ہٹانے کی کوشش کی، وہاں پر نظام اسلامی کو تشکیل دینے کی کوشش کی. بس یہاں پر فرماتے ہیں کہ دوسرا حکم بعثت کا دوسرا قدم کیا ہے اس مسیر میں جو آپ نے اٹھانا ہے وہ کیا ہے؟ یہی حکومت اسلامی کی تشکیل ہے. دوسرا قدم فرماتے ہیں قدم دوم بعد از آن مبارزات طولانی همین است، ایجاد یک محیط و فضا و یک نظم و نظام بر مبنای این تفکر این فکر. دوسرا اقدام جو رسول نے اٹھانا ہے، امام نے، نبی نے اٹھانا ہے وہ کیا ہے؟ مبارزہ جب کرنا ہے تو مبارزہ کرتے ہوئے آپ نے
یہ نہیں کہنا کہ مجھے تو حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے، حکومت چاہے جو بھی کرتا رہے، میں نے صرف ظلم سے مبارزہ کرنا ہے۔ تو ظلم کا سب سے بڑا مصداق تو یہی فاسد حکمران ہے جس نے پوری امت پر اپنے فساد کو مسلط کیا ہوا ہے۔ اگر فاسد حکمران سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصل مبارزہ شروع ہی نہیں کیا۔ ظلم اور ناانصافی باطل کا سب سے بڑا مصداق کون ہے؟ ظالم حکمران ہے۔ ظالم حکومت کو آپ گرائیں گے، مبارزے کی ابتدا ہی آپ کی انہی افراد سے ہونی ہے، یا وہ افراد جو خود حکومت میں شامل ہیں یا حکومت سے منسلک ہیں۔ مبارزہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو ان سے سامنا کرنا ہوگا۔ جب آپ ان سے سامنا کریں گے تو اگر آپ مبارزے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے دوسرا اقدام یہ ہوگا کہ آپ حکومت اسلامی قائم کریں، تشکیل نظام حکومت، ایک ایسا محیط، ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی فضا ایجاد کرنا جس کا تفکر اور جس کا پشتوانہ تفکرات الہی ہوں، اسلامی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایک ایسا نظام زندگی قائم نہ کریں جو احکام اسلامی کے مطابق ہو، اور پھر آپ کہیں کہ میں نے مبارزہ بھی کیا ہے ظلم کے خلاف۔ ظلم کا مبارزہ آپ کا اس وقت تکمیل ہوگا جب آپ ایک ایسا نظام بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس کا پشتوانہ، جس کی بیک ایک اسلامی تفکر کر رہا ہو۔ اب یہاں پر ایک تفکر یہ بھی پایا جاتا ہے جس کی رہبر معظم نفی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو قدرت حاصل ہو جائے تو خود دین بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک غلط تفکر ہے۔ اب یہ ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، مثلا کہتے ہیں کہ بھائی مجلس امام حسین کو سیاسی مت کرو، مسجد کو سیاسی مت کرو، امام بارگاہ کو سیاسی مت کرو۔ کیا مطلب ہے سیاسی نہ کرو؟ اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ امام بارگاہ میں، امام باڑے میں، مسجد میں، مجلس امام حسین میں ظالم کے خلاف بات نہ کرو، ان ظالم حکمرانوں کے خلاف بات نہ کرو۔ اگر امام حسین کی مجلس میں ظالم کے خلاف بات نہ کریں تو پھر بنتی کہاں ہے بات کرنا؟ امام حسین تو آئے ہی اس لیے تھے کہ ظالم کے خلاف انہوں نے قیام کیا اور خود قربان ہو گئے۔ اگر دین اقتدار کی بات نہ کرے، قدرت کی بات نہ کرے، اور دین ظلم کے خلاف بات نہ کرے، پھر دین کیا کرے بیچارہ؟ یعنی دین صرف آپ کہیں کہ دین کا کام صرف احکام بیان کرنا ہے، اخلاق بیان کرنا ہے، جو ظلم و ستم ہوگا، حکمرانی ہوگی، جو سارے مسائل ہوں گے وہ سب ہم ظالم کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دین اصلا آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ مبارزہ کرے ظلم و ستم کے خلاف۔ اگر آپ دین ایک ایسا قبول کیے ہوئے ہیں جو مبارزہ کے قائل نہیں ہے، جو ظلم و ستم کے خلاف بات کرنے کا قائل نہیں ہے، اگر آپ نے ایک ایسا امام حسین، ایک آپ ایسی مجلس کے قائل ہو گئے، ایک آپ ایسی مسجد کے قائل ہو گئے ہیں جو ظلم کے خلاف بات کرنا قبول نہیں کرتی، یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ کون سی مجلس ہے جو یزید کے خلاف، وقت کے یزید کے خلاف بات کرنا پسند نہیں کرتی؟ اگر آپ ایک ایسی مجلس کے قائل ہیں، اگر آپ ایک ایسے دین کے قائل ہیں جو ظلم کے خلاف بات کرنا پسند نہیں کرتا، یہ وہ والا دین نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آئے۔ دین اگر با قدرت ہمراہ شود، فرماتے ہیں کہ اگر دین کو قدرت حاصل ہو جائے تو پھر دینی تفکرات قائم ہوں گے۔ دین نے جو آرمان اور جو اہداف بیان کیے ہیں، مثلا حق و عدالت و قسط کا قیام، مہدویت کا قیام۔ مہدویت کا قیام کس سے کیا مراد ہے؟ مہدویت سے مراد یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر دیں، ظلم و ستم کو ختم کر دیں، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب آپ کے ہاتھ میں قدرت ہو۔ اگر دین کے ہاتھ میں قدرت نہ ہو تو بغیر قدرت کے آپ کس طرح سے مسائل کو ٹھیک کریں گے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ فرض کر لیں کہ ایک آپ سکول بناتے ہیں، اس میں آپ ایک ہیڈ ماسٹر تعین کرتے ہیں، پرنسپل۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اختیارات تو کوئی نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے ان کو نصیحت انشاءاللہ کرنی ہے، فتاوی ان کو دینے ہیں، اور آپ نے سکول بھی بالکل ٹھیک چلانا ہے۔ وہ ہیڈ ماسٹر بیچارہ کہے گا کہ اگر آپ نے مجھے اختیارات ہی نہیں دینے تو پھر میں کیسے ظلم کو ختم کروں گا، ناانصافی کو کیسے ختم کروں گا؟ جو ٹیچر حضرات لیٹ آتے ہیں ان کو میں کیسے روکوں گا؟ بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا، وہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ تو بچوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اگر ایک ہیڈ ماسٹر کو، ٹیچرز کو تنبیہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہ سکول کیسے چلے گا؟ آپ سکول کو چھوڑیں، آپ اپنے گھر کی حد تک آ جائیں۔
اگر ایک گھر میں ایک شخص ولی نہ ہو، مثلا ایک شخص جو باپ ہے گھر میں، اگر اس کی نہ چلتی ہو گھر میں، سب افراد اپنی مرضی کہے کہ ہماری مرضی ہوگی اپنی، آیا جس گھر میں سب افراد کی اپنی مرضی چلتی ہو وہ گھر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ یہ تو گھر کی حد تک ہے نا۔ تو آپ آ جائیں، ایک پورا اجتماعی نظام آپ نے بنایا ہے اور آپ نے ایک عالم دین کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ معاشرے کی مصلح ہیں، آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر آپ نے معاشرے کو اصلاح کرنے والے کو اختیارات ہی نہ دیے تو وہ کیسے کرے گا اصلاح؟ اگر آپ ایک ایسے نبوت کے ایسے امام کے قائل ہیں جس کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ صرف ہمارے کیا کرے گا، اقتصادی مسائل تو نہیں حل کرے گا، حکومتی مسائل بھی نہیں حل کرے گا، سیاسی مسائل بھی حل نہیں کرے گا، صرف ہمیں فقہ بتائے گا اور ہمیں اخلاق بتائے گا، اس کو قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر اس امام کو آپ مانے ہوئے ہیں جس کو قدرت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو آپ نے اپنا حاکم نہیں تسلیم کیا ہوا، تو یہ کیا کرے گا؟ قدرت کے بغیر آپ کے معاشرے کی اصلاح کیسے کرے گا؟ تو فرماتے ہیں دین کو، ائمہ کو، انبیاء کو قدرت کی ضرورت ہے۔ اور ولایت فقیہ پر بھی ایک دلیل یہی دیتے ہیں کہ اگر آپ مجتہد کو امت مسلمہ کی مدیریت کرنے کے اختیارات نہ دیں، حکومت کے اختیارات نہ دیں، اور کہیں کہ فقیہ کو صرف فتویٰ دینے کی اور قضاوت کرنے کی صرف ذمہ داری اس کو حاصل ہے اور اس کو مدیریت کرنے کی ذمہ داری حاصل نہیں ہے، تو پھر وہ معاشرے کی اصلاح کیسے کرے گا؟ دین کو فرماتے ہیں قدرت کی ضرورت ہے۔ قدرت کے بغیر آپ دینی آرمان، دینی افکار، دینی عقائد کو حاکم نہیں کر سکتے۔ دین آیا ہے تاکہ عدل و انصاف کو قائم کر سکے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آپ کو قدرت کی ضرورت ہے، اور قدرت جب آپ کو حاصل ہو جائے گی تو آپ ظلم و ستم کا بھی خاتمہ کر سکیں گے۔ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ حکومت اسلامی خود ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ خود کسی اور ہدف کے لیے ایک ہدف بنتا ہے۔ باقی انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔